عمران خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ وائس آف امریکہ کو یہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہباز شریف ڈگی میں چھپ کر ملنے جاتے تھے۔ اب یہ تو نہیں انہوں نے بتایا کہ ڈگی میں چھپ کر ملنے جاتے تھے، یہ بھی اگر بتا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ لیکن شاہین صاحب، یہ آپ کو کوئی لنک نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی کو ڈگی میں چھپ کے ملنے جاتے تھے اور پھر وہ وزیر اعظم بن گئے؟ تو یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو اس کے گواہی دینے والے ہیں وہ تو اعجاز الحق صاحب ہیں۔ اچھا۔ وہ تو اعجاز الحق صاحب تو دونوں طرف دیکھیں، ان کی گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں، اب آج کل وہ انڈیپینڈنٹ اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بہت کلوز ہیں، ایک سابق ڈکٹیٹر کے بیٹے ہیں، تو نیچرلی ان کا تعلق فوج کے ساتھ بہت کلوز ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی، یہ تو ایک دیکھیں پرسیپشن کی جہاں تک بات ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی ہیں اور اس لیے پی ایم ایل این کے اندر بھی دو دھڑے ہیں، ایک وہ ہے جو انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، ایک وہ ہے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں، کھڑے اب تو ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی کل ٹویٹ آ گئی ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے حق میں، تو اب تو وہ آپ نہیں کہہ سکتے، اب تو یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیاض، اب دونوں ایک ہی گروپ ہے، اس لیے آپ غلط فہمی سے نکل آئے۔ اچھی بات ہے کہ درمیان میں وہ ڈیفرنسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہیں، لیکن وہ ڈگی والی بات بتائے نا۔ تو ڈگی والی بات میں تو مجھے شک لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے، شک لگتا ہے، اس لیے کہ اعجاز الحق صاحب آج بھی، کل ان کا نیا کسی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، آج میرے پاس آیا ہوا تھا، وہ کل کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بات غلط ہے تو شہباز شریف صاحب کو کہیں کہ وہ اس کو انکار کریں۔ اچھا خرم صاحب، یہ ویسے بات بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اب اعجاز الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ آپ ایک ایسے شخص کی بات آپ نے اپنے ناظرین کو سنا دی ہے جس نے چند گھنٹے پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے تو کرپشن کہیں شہباز شریف کی یا نواز شریف کی اور زرداری کرپشن کا پتہ نہیں تھا، مجھے تو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ یہ کرپشن۔ تو آپ نے اس شخص کی بات چلا دی اور اس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں۔ بھئی اس شخص کی بات کا تو کوئی کہیں مرکز ہی کوئی نہیں ہے، کوئی سچ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جو ان کے منہ میں آتا ہے ایک دفعہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ، اگر پہلی بات ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو بتایا کہ نواز شریف اور زرداری کرپٹ ہیں، تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ میں کرپشن کے خلاف کوئی سیریس تھاٹ تھی نا۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو سنجیدہ ہی نہیں ہے کرپشن کے معاملے میں۔ اور دیکھیے، جو کرپشن کا علاج عمران خان چاہتے ہیں وہ یہ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ اگر شہباز شریف اتنے پیارے تھے تو انہوں نے 11 مہینے جیل میں کیوں گزارے، یا حمزہ شہباز نے 22 مہینے کیوں گزارے جیل میں، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر شواہد کے، بغیر کسی کوئی بھی ڈاکیومنٹ کے بغیر جو ہے ان لوگوں نے 2 سال جو ہے ہمیں جیلوں میں رکھا ہے، اور یہ تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ اصل جو سوال یہ ہے کہ آج اب عمران خان کھڑے ہیں کنٹینر پہ، یہ قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان چوروں کو پکڑ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے پکڑ کے دیکھ لیا نا، آپ نے نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، سعد رفیق، سلمان رفیق، حافظ نعمان، بے شمار لوگ ہیں، احسن اقبال، آپ نے جیل میں ڈال کے دیکھ لیا، کیا ملک ٹھیک ہو گیا؟ ملک نہیں ٹھیک ہوا۔ سب سے یہ جو طریقہ کار ہے کہ صرف ایک سلوشن آفر کر رہے ہیں کہ جی اینانو پھاڑ لو تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا اور آپ سے نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہر قسم کی گفتگو فرما رہے ہیں اور اس کا جواب ایک تو آیا ہے، لیکن یہ ایشو ہے کہ قوم کو آگے لے کر جانے کی بات کیا ہے۔ اور اگر یہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ کیا آفر کر رہے ہیں؟ کچھ آفر نہیں کر رہے، سوائے دھمکی دے رہے ہیں تشدد کی، کہ اگر مجھ سے بات کرو ورنہ میں بہت تشدد کروں گا۔ تو ہم تو تشدد کی دھمکی میں نہیں آئیں گے، یہ بات بڑی واضح ہے، کیونکہ اس شخص کی کسی بات پر یقین کیا جا ہی نہیں سکتا۔